جانوروں کے متعلق بہت ہی اہم معلومات، بہت ہی حیرت انگیز سوال اور ان کے جوابات آپ حضرات سماعت کریں۔ وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پروں کے اڑتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام چیزوں سے قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو بغیر پروں کے اڑتا ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ جو پرندے جو اڑتے ہیں تو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے پروں کے ذریعے سے اڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی پرندوں کو پیدا فرمایا ہے جو کہ بغیر پروں کے اڑتے ہیں، تاکہ اس سے اللہ کی قدرت معلوم ہو کہ بھئی کوئی پرندہ اپنے پروں سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے اڑتا ہے۔ جب اللہ اس کو حکم دیتا ہے، اللہ کی اجازت دیتا ہے، تو ہی وہ بندہ اڑ سکتا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ بغیر پروں کے اڑنے والا پرندہ چمگادڑ ہے۔ چمگادڑ جو اڑتا ہے وہ اپنے پروں، اس کے پر نہیں ہوتے ہیں، اس کے بازو ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ پرندے اڑنے والے دیکھیں گے تو وہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ پروں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جو پر ہوتے ہیں الگ سے وہ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں جھری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اڑتے ہیں، جبکہ چمگادڑ کے صرف بازو ہوتے ہیں، وہ اپنے بازوؤں کو کھولتا ہے اور بازوؤں سے اڑتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر رہتا ہے دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ وہ جانور خرگوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خرگوش، بہت سارے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، خزائن العرفان کے اندر جو بات موجود ہے کہ ساروں کی نہیں بلکہ کچھ خرگوش ایسے ہیں جو ایک سال نر رہتے ہیں دوسرے سال مادہ بن جاتے ہیں، ورنہ آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب ہمارے ہاں تو خرگوش پلے ہوئے ہیں تو ہمیں تو ایسا نہیں محسوس ہوا۔ تو کچھ خرگوش کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ ایسے خرگوش ہیں جو ایک سال نر رہتے ہیں دوسرے سال مادہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جانور کو پیدا فرمایا ہے وہ مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ وہ کون سا جانور ہے جو انگاروں کو کھاتا ہے؟ انگاروں کو کھانے والا کون سا جانور ہے؟ وہ شتر مرغ ہے۔ شتر مرغ جو ہوتا ہے، جنگلی شتر مرغ وغیرہ جو ہوتے ہیں تو یہ انگاروں کو کھا جاتے ہیں اور ان کے اوپر انگارے کوئی اثر نہیں کرتے، بلکہ ان کو وہ اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک طرح سے یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کتنے اور کون سے جانوروں کو حیض آتا ہے؟ یعنی کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو، جس طرح سے عورتوں کو پیریڈ آتا ہے اس طرح سے کون سے جانور ہیں جن کو حیض آتا ہے؟ تو حیض جن جانوروں کو آتا ہے وہ خرگوش اور چمگادڑ ہیں۔ خرگوش کو بھی حیض آتا ہے، چمگادڑ کو بھی حیض آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کچھ ایسے جانور ہیں جن کو حیض آتا ہے۔ اس کیڑے کا نام کیا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آگ میں کون سا کیڑا پیدا ہوتا ہے؟ سمندل نامی ایک کیڑا ہے جو کہ آگ میں ہی پیدا ہوتا ہے، آگ میں ہی رہتا ہے اور آگ میں ہی اپنی عمر پوری کرتا ہے اور آگ میں ہی وہ کیڑا مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلے کس جانور کو بخار آیا؟ وہ کون سا جانور ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے بخار آیا؟ تو یاد رکھیں کہ وہ جانور شیر ہے۔ یعنی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح اپنے ساتھ آپ جو ایمان والے لوگ ہوں ان کو کشتی میں بیٹھا لیں، اور جو ایک جو مخلوقات ہے تمام ایک ایک جوڑا سب کا لے لیں اور اس کشتی میں سوار کر لیں۔ تو جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں جانوروں کو سوار کرنا شروع کیا تو بکری بھی موجود اور بھی تمام جانور، بھیڑ بھی موجود، اب وہاں پہ شیر بھی موجود۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ شیر کی موجودگی میں یہ بکریاں کس طرح سے صحیح سالم رہ سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کے اوپر بخار ڈال دیا اور وہ بیمار بن کے پڑا رہا۔ تو سب سے پہلے جس جانور کو بخار آیا وہ جانور شیر ہے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو ہنستا ہے؟ یعنی کہ جس طرح سے انسان عام طور سے ہنستے ہیں تو اس طرح سے ہنسنے والا، اس کے مشابہت ہنسنے والا کون سا پرندہ ہے؟ وہ بھی چمگادڑ ہے۔ چمگادڑ بھی ہنستا ہے۔ باقی بہت سارے ایسے پرندے ہیں جو نہیں ہنستے ہیں، جنہیں ہنسنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ کوئی چیز، انسان اور جن کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں دل لگائے اور دل لگی کے ساتھ ہنسے۔ یہ تمام جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کون سا جانور ہے کہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، دوسری آنکھ اس کی بند رہتی ہے؟
وہ کون سا جانور ہے کہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، دوسری آنکھ بند رہتی ہے؟ یہ جانور بھیڑیا ہے۔ یعنی بھیڑیا جب سوتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، دوسری آنکھ بند رہتی ہے۔ کس جانور کا پیشاب پاک ہے؟ یعنی کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے، جس کا پیشاب کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے پاک رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے؟ وہ جانور ہے چمگادڑ۔ وہ پرندہ چمگادڑ ہے کہ جب اگر اس کا پیشاب کسی کو لگ جائے تو چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے، وہ لگنے سے انسان کے کپڑے جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سوال جواب میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سامنے آنا چاہیے، اللہ کی قدرت ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم سارے لوگوں کو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی ان قدرتوں کو نہیں جانتے ہیں، نہیں واقف ہیں، ان لوگوں تک اللہ کی یہ قدرت ان کے بھی سمجھ میں آنی چاہیے، تاکہ ہم سارے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء میں غور و فکر کریں اور ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اور ہم اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے مل جائیں، اللہ کی قدرت کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنے آپ کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔